آج کل ایک مولوی صاحب ہیں دیوبندی مسلک کے، انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا ہے کہ قرآن حکیم میں کچھ گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں، مسٹیکس ہیں قرآن پاک میں۔ مولوی طارق مسعود صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ گرامیٹیکلی مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں قرآن میں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے۔ یہ مولوی طارق مسعود ہے دیوبندی مسلک کا، یہ اس نے کہا ہے کہ نبی پاک، وہ قرآن کے ایک لفظ امی کا ترجمہ اس نے کیا ہے کہ نبی ان پڑھ ہیں، پڑھنا لکھنا کوئی نہیں جانتے تھے۔ جب ان پر کوئی آیت اترتی تھی تو وہ صحابہ کو بلا لیتے تھے، تو صحابہ آیت لکھتے تھے۔ صحابہ کو گرامر نہیں آتی تھی، تو جو غلطیاں انہوں نے اس وقت کی ہیں وہ آج تک ہم تک وہی قرآن پہنچا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک جبریل کے شاگرد ہیں، جتنا علم سرکار کو ملا ہے وہ جبرائیل سے ملا ہے۔ چلو اگر آپ سارے اکٹھے ہیں تو موضوع ایک ہی ہوگا، یا شان اہل بیت کہہ دیں تو یا پھر اہل سنت کے نزدیک امی کا ترجمہ کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ نہیں شاہ جی، موضوع ایک ہو۔ میں نا عالم نہیں ہوں بڑا، بالکل نالائق بندہ ہوں اور تھکا ہوا بندہ ہوں، ایک لفظ پر میں بات کر سکتا ہوں۔ ہے امی، علم نبوت پڑھا جائے، ٹھیک ہے، کہ نعت پڑھ لی جائے۔ میں بھی، میرا دل کرتا ہے کاپی ایک لے لوں بس نعت خوانی کی۔ ایسے لاکھوں کی کتابیں، ہمیں جتنا اللہ رزق دیتا ہے وہ سارا کتابیں لے آتے ہیں جا کے، بچوں کو بھی نہیں سوچتے کہ کیا دینا۔ یونیورسٹیوں میں پیسے لا رہے ہیں ہم لوگ، ایک کاپی مجھے بھی لے دے حسنین جماعتی۔ آواز میری بھی ہے، بڑی سونی آواز ہے۔ دیکھیں میں سورہ بقرہ سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور میں 30 نمبر آیت کو پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مجھے ٹائم بتا دیں کیا ہو گیا، میں نے کتنے بجے آیت شروع کی ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ 11:50، 10 کا وعدہ تھا میرا حسنین کے ساتھ، 10 بجے ممبر ملے گا۔ گھر آ کے لگا پانی کہہ رہے 11 بجے مل جائے گا، تو اب 11:50 پر میں آیت شروع کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ 200 قرآن کی آیتیں ہیں ٹائم کی پابندی پر۔ یہ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، 200 قرآن کی آیتیں ہیں، میں نے پڑھی ہیں، جمعہ پڑھایا ہے میں نے ٹائم کی پابندی پر۔ 200 قرآن کی آیتیں وقت کی پابندی کے بارے میں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ، وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وا کا معنی ہے اور، از کا معنی ہے محمد جی یاد کرو۔ جو بندہ محمد جی پہ نہیں نہ بولتا مجھے اس پر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ از کا معنی ہے محمد جی یاد کرو۔ قالا کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قالو سب فرشتے بول اٹھے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے خلیفہ بنائے گا جو لڑے گا، خون ریزی کرے گا، زمین پر فساد برپا کر دے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اپنی کریمی رحمت کے ساتھ ہم شریفوں کی طرف دیکھ،
ہم ہما وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیاں بیان کرتے ہیں، تیری عبادت میں مگن رہتے ہیں، تو نے اگر خلافت دینی ہے تو ہم شریفوں کو دے، تو اسے خلافت دے گا جو لڑے گا، خون ریزی کرے گا، فساد برپا کر دے گا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، فرشتوں میں نے آدم کو علم کی دولت عطا کی ہے۔ پتہ چلا اللہ کا پہلا نبی آ رہا ہے، ان پڑھ نہیں آ رہا، علم لے کر آ رہا۔ جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ۔ علامہ آدم الاسماء، مولانا اللہ آپ کی عمر دراز کرے، دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک علم اور ایک عبادت، سجدے تسبیحاں، وہ بھی معصوموں کی، فرشتے معصوم ہیں، معصوموں کی عبادت ایک پلڑے میں ہے لیکن ایک پلڑے میں علم ہے۔ اللہ نے فرمایا میں خلافت سجدوں کی بنیاد پر نہیں دیتا، علم کی بنیاد پر دیتا۔ جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہا۔ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے جب آدم کو علم سے نوازا، ثم، مولوی صاحب بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں بیٹھتے محفل میں، چوکس ہو کے بیٹھو یار، میں قرآن حکیم پڑھ رہا ہوں۔ ثم، اس کے بعد، ارادہم علی الملائکہ، خدا نے ہم کو ملائکہ کے سامنے رکھا، ہم کو، ہم ایک ضمیر ہے جو ذوی العقول پر آتی ہے۔ مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر کہ اللہ نے کچھ ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے کیا، پھر سے کہتا ہوں اللہ نے کچھ ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا، فقالا، اب فرشتوں سے کہا، انبیونی، اگر تم سمجھتے ہو کہ خلافت تمہیں ملنی چاہیے تو مجھے بتاؤ ہم بھلا یہ کون ہے؟ قالو، سب فرشتے کہنے لگے سبحانکا، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں ککھ نہیں پتا۔ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں سبحانکا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ اچھا شاہ جی میں آپ کے کان میں کوئی بات کروں اور پھر میں سارے مجمع سے کہوں دسو بھائی، سارا مجمع کہے گا شاہ جی یہ ناانصافی ہے، بات شاہ جی کے کان میں کی ہے تو امتحان بھی انہی کا لو۔ میرا اللہ تو ابھی تو ہمیں کہہ رہے ہیں علامہ آدم الاسماء، میں نے آدم کو علم دیا ہے، اور تو ہم بھی انہی کہہ کے فرشتوں کا امتحان لے رہے ہیں، علم آدم کو دے کے فرشتوں سے امتحان کیوں لے رہا ہے؟ یہ تو تیرے عدل پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے عدل پر انگلی اٹھانے سے پہلے قرآن کو تھوڑا آگے پڑھ لو۔ اب آپ نے کہنا ہے تو میں نے پڑھنا ہے۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں علم تو نے ہمیں بھی دیا ہے۔ پتہ چلا اللہ عادل ہے، آدم کو بھی علم دے رہا ہے، فرشتوں کو بھی علم دے رہا ہے، لیکن فرشتے اس امتحان میں آدم کے سامنے ناکام ہوئے نا، لا علم لنا، ہمیں نہیں علم۔ اب اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم، نہیں ترجمہ ہوگا تو آپ کی روح سبحان اللہ کہے گی جسم کے ساتھ، یہ کون سی بات ہے بھائی، قرآن ہے۔ یا آدم، آدم اٹھو، مالک میں پہلے دن کا ہوں ابھی، فرمایا اٹھو نا، مولا میں کھڑا ہوں کیا کروں؟ انبئہم، فرشتوں کو پڑھاؤ، فرشتوں کو پڑھاؤ، انبئونی، مجھے بتاؤ، فرشتوں تم مجھے بتاؤ، یا آدم انبئہم، آدم تم فرشتوں کو بتاؤ۔ پتہ چلا اللہ کا پہلا نبی کائنات کے سامنے سکرین پر پہلے دن متعلم بن کر سامنے نہیں آیا، فرشتوں کا معلم بن کر سامنے آیا۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ دہراؤں میں ذرا دہراؤں بات کو، آپ کے لفظوں میں کہوں، آدم کسی انسان کا شاگرد بن کر سامنے نہیں آیا، پہلے دن فرشتوں کا استاد بن کر سامنے آیا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے علم نبوت کیا ہوتا ہے؟ جسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ قرآن نے کہا کہ حضرت آدم پہلے دن پروفیسر ہے فرشتوں کے،
بولو اور بولو، کیا ہے آدم پہلے دن فرشتوں کے پروفیسر. اب مجھے اس مولوی کو پوچھو کہ جو نبی پاک کو جبریل کا شاگرد مانتا ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ جس دن آدم پاک نے فرشتوں کی کلاس لی تھی، کیا حضرت جبریل چھٹی پر تھے اس دن؟ اور اگر وہ کہے نہیں آدم کی کلاس میں جبرائیل موجود تھا، تو پھر کہنا یار جو آدم کا شاگرد ہو وہ محمد کا استاد کیسے ہو جائے؟ آپ آگے آ جائیں نا، مجھے نظر تو آئے نا، یہاں میرے پاس آ جائیں، یہ جگہ تھوڑا سا بٹھا دیں بھائی. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میں سورہ نوح کو پڑھنا چاہتا ہوں، 71 نمبر سورہ ہے. میں اس کی پہلی آیت لینا چاہتا ہوں. اِنَّا ارسلنا نوحًا الی قومہ. مزہ نہیں آیا یار، بڑا تھکا ہوا ہوں میں، آپ کی نوکری کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایسے نہ کیا جائے. اِنَّا ارسلنا نوحًا الی قومہ. اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا یہ دوسرا آدم ہے، اسے آدم ثانی کہتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ساری کائنات اجڑ گئی تھی، دوبارہ پہلا قدم نوح نے رکھا، زمین آباد ہوئی، یہ آدم ثانی ہے. اب آدم ثانی کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری آپ کی قوم ہے. اِنَّا ارسلنا نوحًا الی قومہ، آپ کی ذمہ داری آپ کی قوم ہے. دیکھیں آپ چپ رہ گئے، میں عرض کرتا ہوں. آپ کا کیا نام؟ محمد شہزاد نے محفل کو سجایا، میرے بچے حسنین نے مجھے یاد کیا، میں سر کے بل چل کے حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں. اب منبر پر میری ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ گھر گاڑی تک پہنچنے سے پہلے میں اتنا قرآن پڑھوں کہ آپ کا سینہ مدینہ ہو جائے. لیکن جو اس وقت اپنے گھر لیٹا ہوا ہے وہ میری ذمہ داری میں نہیں، جو اس وقت حویلی میں ہے وہ بھی میری ذمہ داری میں نہیں، جو اس وقت چوک میں ہے وہ میری ذمہ داری میں نہیں ہے. اس کنات کی چار دیواری میں منبر ہے، سٹیج ہے یا زمین ہے، جتنے سردار بیٹھے ہو آپ سب میری ذمہ داری میں ہیں. اب حضرت نوح کی ذمہ داری ہے اپنا چک، صرف اپنی قوم. لیکن 950 سال گزر جانے کے بعد حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وَقَالَ نُوحُ رَبِّی لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اے اللہ پوری زمین پر جتنا کافر ہے سارا مار دے، ایک بھی نہیں زندہ چھوڑنا. اور اِنَّکَ إِن تَذَرْهُمْ، اگر تو نے ایک بھی زندہ چھوڑا، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ تو آنے والی نسلوں کا ایمان برباد کر دیں گے. اللہ کو چاہیے تھا کہ اپنے نبی نوح سے کہتا تیری ذمہ داری پوری زمین کی ہے ہی نہیں، تجھے یہ سارا علم کہاں سے ہو گیا؟ عالم ارواح میں تیری ذمہ داری نہیں، تو نے آنے والی نسلوں کا ایمان کیسے چیک کر لیا؟ میرے سرداروں، اللہ نے عذاب نازل کر کے بتایا ہے یہ میرے نبی کا علم ہے. نہیں مزایا ٹھنڈا بولو یار. اچھا رک جاؤ یار ذرا، میں سورہ ابراہیم کی طرف بڑھتا ہوں. 14واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 35 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي. اللہ عمر دراز کرے سے آمین. آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو. مجھے اچھا لگا آپ نے میرے ساتھ پڑھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آیت پوری ہو گئی ہے، آپ چپ بیٹھو ہیں. وَإِذْ قَالَ اور اذ محمد جی یاد کرو کہ جب آپ کے دادا ابراہیم نے میری بارگاہ میں دعا کی تھی، آپ کو یاد ہے نا میرا محبوب؟ آپ کو ابراہیم کی دعا یاد ہے نا؟ وہ اپنی اماں آمینہ کے پیدا ہونے سے 4500 سال پہلے والی دعا، جس کی آنکھوں سے چھپتی نہیں، جان کا میلاد اس کی نگاہوں سے کیسے ہو جائے گا؟ چلیے اللہ آپ کی عمر اندراز کرے یار.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، حضرت ابراہیم نے یوں کہا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے. بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، اس شہر کو امن والا بنا دے. اچھا یہ بات کر کے ابراہیم انہی قدموں پر میں چند الفاظ چھوڑ کر اسی سے متصل آگے پڑھ رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ یہ تو جنگل ہے سارا جہاں میں اسماعیل لے کر آ گیا، جہاں میں ہاجرہ کو لے کر آیا یہ تو جنگل ہے. ایک ہی قدم پر کھڑے ہو کے پہلے کہا اس شہر کو امن والا بنا، پھر کہا یہ تو جنگل ہے. اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نبی جنگل میں تھا کہ شہر میں ہے؟ اللہ کی قدرت کی توحید کی آواز آتی ہے میرے بندے بھی وادی غیری ذی زرعی ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ہم پوچھتے ہیں پھر شہر کیوں کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ میرے نبی کا علم ہے، جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو دیکھ لیتا ہے. آپ ٹھنڈا بھولے، مجھے مزہ کوئی نہیں آیا. یہ جوانی آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول پا رہی ہے. دیکھیں اس نبی کا تعارف اللہ نے سورہ انعام کی 6 سورہ اور 75 نمبر آیت میں کرایا ہے. فرمائے وَكَذَلِكَ اور کذالکا اسی طرح نری نون ہم ری دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، ساری کائنات ہم نے ابراہیم کو دکھائی ہے نا. اللہ کہتا ہے ابراہیم کو کائنات دکھائی ہے، لیکن اسی سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم کو میں نے کائنات دکھائی ہے، محمد کو بٹھا کے ان کے سامنے بنائی ہے. جسے کائنات دکھائی جائے جب وہ اس کا علم سمجھ میں نہیں آ رہا تو جسے بٹھا کے کائنات بنائی جائے مولانا وہ ان پر کیسے ہو جائے گا؟ اسے سمجھ آئیے وہ مردوں کی طرح سوہا. دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، سورہ نمل یاد آ رہی ہے، 27واں سورہ ہے، 15 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، نہ داؤد ان پڑھ ہے نہ سلیمان ان پڑھ ہے، ہم نے علم دیا ہے. اور پھر مسند نبوت پر آ کے حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور زمانے والوں مجھے اس نے پرندوں کی بولیوں کا بھی علم عطا کیا. مجھے تو پتہ ہے نا ہدہد کیا کہتی ہے، مجھے تو پتہ ہے نا چڑیا کی چوں چوں میں کیا ہے. آپ چپ ہیں، مجھے پتا ہے کوے کی کائیں کائیں کا جواب کیا ہے. جنگ والوں جو چون چون سن کر سمجھ کر جواب چون چون میں دے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا تو جس کی بولی میں پتھر کلمے پڑے. بولو جسے سمجھ آ گئی، جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہنا. شاہ جی اللہ تو کسی ان پڑھ کو ولی نہیں بناتا. جس کا کوئی پڑھا جاہل پیر ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، جس کا پیر پڑھا لکھا ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے. اللہ تو ان پڑھ کو تو ولی. یا ایھا الملأ ایکم یاتین بعرشھا 39ویں آیت پر ہوں اور سورہ نمل ہے. اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا، انا اتیک، نبی خدا میں لے کر آؤں گا. انی لقوی امین، میں قوی ہوں، میں امین ہوں، میں لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان کہنے لگے تو کتنی دیر میں آ جائے گا؟ کہنے لگا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے نا مجھے آپ 3 گھنٹے کا ٹائم دے. ملکہ کا سب تخت بڑا دور ہے، تقریباً 1200 یا 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بس 3 گھنٹے کا ٹائم دے دے، میں جن ہوں ابھی آیا. نبی کہتے ہیں قبل یاتون مسلمین، وہ گیٹ پر آ گئی ہے، قدم اٹھا کے اندر آنے والی ہے. اس کے قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے تو جن ہو کے مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم مانگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ ولی اٹھا جس کے پاس علم تھا. بولو جسے سمجھ آئی ہے، وہ ولی اٹھا جس کے پاس علم تھا. پتہ چلا یہ علم ایک طاقت ہوتی ہے.
نبی کا علم مولوی اس لیے نہیں مان رہے کہیں محمد کو طاقتور نہ ماننا پڑ جائے. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں کہہ رہے ہو یار. چلو جیتے رہو. میں سورہ قصص کو دیکھ رہا ہوں. 28واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. ایک ماں بڑی پریشان کھڑی ہے, اس کی گود میں نبی ہے اور وہ پریشان ہے, یا اللہ 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل ہو گیا میرے موسیٰ کی وجہ سے. اب پروردگار بچنا تو اس نے بھی کوئی نہیں نا جس کی وجہ سے اتنا لڑکا قتل ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اللہ نے فرمایا بی بی گھبرانا. آپ ٹھنڈا بولے, میں پھر کہہ رہا ہوں نبی کی ماں گھبرانا. یا اللہ میرا موسیٰ بچ جائے گا. فرمایا تو پریشان ہے نا, القیہ فی الیمی, تو میرے نبی کو دریا کی لہروں پر چھوڑ, میں جانوں نبی جانوں. بولو یارا جسے سمجھ آ گئی ہے. ایک صندوق استاد جی, ایک صندوق آیا, کہاں سے آیا یہ میں نہیں بیان کروں گا, بات لمبی ہو جائے گی نا, سمیٹنا مجھ سے مشکل ہو جائے گا. بہرحال صندوق آیا, یہ وہ صندوق ہے کہ اللہ قیامت والے دن فیصلہ نہیں کرے گا جب تک موسیٰ والا صندوق میدان میں نہیں آئے. اب یہ کیا ہے, کہاں سے آیا, یہ تو نعت خان کی کاپی پہ پتا چلے گا, میں نہیں بتاؤں گا, یہ آپ بتائیں گے حضرات جو ہے یہ صندوق کہاں سے آیا تھا. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, میں نے ذمہ داری چھوڑ دینی ہے اگر اس طرح چل رہے تو. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں میرے صاحبو, اچھا ٹھیک ہے نا جی, بات اچھا بات سن لیں ذرا, پھر ایک ٹاپک ایک الگ نکلائے گا. وہ صندوق کیا ہے, اس میں کیا تھا, پھر کیا ہوتا رہا, یہ ایک ڈیٹیل طلب بات ہے. ہم علم پر سفر کر رہے ہیں. اچھا اب وہ صندوق دریا کے لہروں پر جانا ہے, اگر اس میں سوراخ ہوتا ہے تو دریا کا پانی اندر آئے, نبی نہیں بچتا. بھئی چند دن کا نبی ہے, اگر پانی ہی اندر آ جائے تو پھر نبی نہیں بچتا نا. اب اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے, ہوا اندر کوئی نہیں جا رہی, نبی زندہ ہے. آپ ٹھنڈا بولے, میں پھر کہہ دیتا ہوں یار, اندر ہوا نہیں جا رہی لیکن نبی زندہ ہے, تاکہ زمانہ قرآن کی اس منزل پر آ کے سمجھ جائے جو خدا بند صندوق میں موسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے, گنبد خضرا میں محمد کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. میں جسے سمجھ آئی ہے, عرض کرنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں. اب یہ دریا فرعون کی کوٹھی سے گزرتا ہے. کوٹھی میں اس لانتی کی رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر دوہراتا ہوں, اس لانتی کی سلام اللہ علیہا زوجہ بیٹھی ہے. اب آپ کہیں گے شاہ جی خامند لانتی, بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں مجبور ہوں, سورہ کا نام تحریم ہے, 66 نمبر سورہ ہے, 11ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین امرأۃ فرعون, اللہ مثال دیتا ہے مومنوں کو کہ اس جیسی عورت کوئی نہیں, اس جیسی مومنہ کوئی نہیں, اس کے زمانے میں اس جیسی بدیہ کوئی نہیں, اس جیسی اچھی بیوی کوئی نہیں تھی جس کا نام آسیہ ہے. پروردگار یہ عمرہ کر کے آئی ہے کہ حج کر رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں, جب اس کی گود میں میرا نبی موسیٰ آیا تھا تو اس کے خامن نے کہا تھا اسے قتل کرو, تو بی بی نے کہا تھا چپ کر, قرۃ عین لی, میں اسے دیکھتی ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈ سی پڑتی ہے. جسے موسیٰ کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑے اس جیسا تو کوئی نہ ہو. جسے محمد کے نام پہ جتنی ٹھنڈ ہے اتنا سبحان اللہ کہو. ماشاءاللہ بابا جی تسی دوبارہ نعرہ سناؤ. ایک منٹ ہے بزرگوں, دوبارہ نعرہ تکبیر. اے بابا ادارہ دینا ہے بھائی, تسا دے دیو کو 4 دن میں نام رکھ لوا. اوے میرے سردارو, میرے صاحبو,
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی گود میں ہے، کئی دن کا بھوکا نبی ہے. لوگ کہتے ہیں بچہ بھوکا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بچہ نہیں ہے، نبی ہے. مولانا اب میں سورہ مریم کی طرف بڑھ رہا ہوں، یہ 19واں سورہ ہے، میں 27 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 27ویں آیت ہے. فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ. بھائی مریم اپنی قوم کی طرف ایک دن آئیں اور ان کی گود میں ایک بچہ تھا. قالو، سب کہنے لگے یا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، بڑی عجیب بات ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، بی بی تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا ابا تو ایسا نہیں تھا. فاشارت الیہ، بی بی جواب نہیں دیتی، یوں کیا اس سے پوچھو نا، بات کرو نا اس کے ساتھ. سر پکڑ کے زمانہ کہنے لگا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بی بی یہ بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ اللہ فرمایا ڈنگرو میں نے نبی بنایا ہے، تمہیں بچہ کیوں لگ رہا ہے؟ اب غیرت الہی جوش میں آ گئی، عائشہ اب اٹھ کے بیٹھ، تقریر شروع کر تاکہ پتہ چلے پڑھا لکھا آیا ہے. ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو یار؟ ماں کی گود کو منبر بنا کر عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی. قال انی عبداللہ، میں بندہ ہوں، بچہ نہیں ہوں. آتانی الکتاب، میں مولویوں سے پڑھنے نہیں آیا، مجھے اس نے کتاب دے کر بھیجا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں موضوع پر ہوں؟ مجھے صبح تک بھی کہیں گے تو میں اسی طرح قرآن پڑھوں گا. مر گئے ہم قرآن میں تخصص کر کر کے آپ کے لیے. ہاں میرا تخصص ہے، میری اسپیشلائزیشن ہے قرآن میں. میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر قرآن ہی پڑھاتا ہوں. جو بچے بچیاں کسی کی نہیں سنتے وہ نالائق کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. شاہ صاحب آئیں گے اور کوئی نہ کوئی ہمیں قرآن کا درس مل جائے گا کلاس میں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں، او بھائی حضرت موسیٰ کو مائیاں دودھ پلانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، اللہ نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے نبی کے منہ پہ ٹیپ لگاؤ کہیں دودھ ہی نہ پی لے، یا موسیٰ کی گردن پکڑ لو کہیں دودھ کو منہ نہ لگا لے. اللہ نے صرف اتنا فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ یہ دودھ میں نے آپ پہ حرام کر دی ہے. اب مائیاں زور لگا لگا کے مر گئی، نبی نے منہ نہیں لگایا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یہ نبی ہے، حلال کا بھی علم رکھتا ہے. بولو جسے سمجھ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنے سبحان اللہ. دیکھیں شاہ جی میں پھر بات کروں گا. اسی موسیٰ نبی کے زمانے میں ایک ولی تھا، اللہ کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، 65ویں آیت ہے، سورہ الکہف ہے اور 65 نمبر آیت ہے. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَا. مزہ نہیں آیا یار، پھر میں پڑھوں گا وَعَلَّمْنَا. اور اللہ نے کہا ہم نے خضر کو بھی علم دیا ہے. اور حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو قَالَ لَهُ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ ان سے کہنے لگے حَلْ أَتَّبِعُكَ، 4 دن میں نال رکھ لو گے؟ حَلْ أَتَّبِعُكَ، 4 دن میں نال رکھ لو گے؟ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں 4 دیہڑے نال رکھ لو گے؟ 4 دن نال رکھ لو. جناب خضر کہنے لگے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، مینوں اعتراض کوئی نہیں پر تواڈے کولوں صبر نہیں ہوئے گا. لن تستطیع معی صبرا، آپ سے صبر ہرگز نہیں ہوگا. آپ نے اہل بیت کہا، میں نے میلاد کہا، تصوف کہا، فائنل فیصلہ امی پر ہو گیا. اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں امی پر تقریر کروں گا، میرا بھی ارادہ نہیں تھا. میں نے بھی آپ سے پوچھا، مشورہ کیا، آپ نے کہا امی پر خطاب کریں.
آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس آیت میں خضر نے موسیٰ سے کہا مجھے پتا ہے آپ سے صبر نہیں ہوگا، کیوں؟ علمنا، خدا علم دے رہا ہے، جو خدا آنے والے وقت کا علم خضر کو دے رہا ہے۔ اگلا جملہ کیا کہنا ہے جنگ والوں آپ کے درمیان اگر چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ خدا آنے والے وقت کا علم خضر کو دے رہا ہے، وہ حسین کے نانا کو نہیں دے رہا ہوگا؟ یہ مانتا ہے وہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہا۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چل پڑے، ایک ولی ہے اور ایک نبی ہے، دونوں چل پڑے۔ عمر فائن، ایک نبی ہے اور ایک ولی ہے۔ فانطلقا مانے وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک بچہ پکڑا، فقتلہ، گردن مروڑ کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ جب یہ بچے کی میت سامنے دیکھی تو موسیٰ کہنے لگے کالا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر وجہ کے منڈا مار دیا آپ نے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بلا وجہ بچہ مار دیا۔ حضرت خضر مسکرا کے کہنے لگے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، موسیٰ اس بچے کی ماں مومن ہے، اس کا باپ بھی مومن تھا ترجمہ ٹھیک ہے، تھا مومن تھا نا اس کا ابا۔ او بھائی، سورہ مجادلہ میں 58 نمبر سورہ کی 22 نمبر آیت آخری ہے، اس میں اللہ کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان بندے کے دل میں ہے، دل بندے کا پسلی میں ہے، پسلی بندے کی جسم پر ہے، جسم بابے کا کمرے میں ہے، کمرہ اس کے گھر میں ہے، خضر چوک میں ہے۔ دیکھیں کوئی بات کرو گے تو میں آپ سے بات کروں، ہماری ذمہ داری ہے آپ کے عقائد کی حفاظت کرنا، اور یہ محافلوں کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کو عقیدے کی سمجھ آ جائے۔ چوک میں بیٹھا ہوا ولی دل دیکھ رہا ہے، اور پھر یہاں بریک نہیں ہوتی۔ فخشینا، اس ولی نے کہا کہ موسیٰ فخشینا یرہقہما طغیانا و کفرا، اس بچے نے بڑا ہو کر کافر ہونا تھا، ماں کو کافر کرنا تھا، باپ کو کافر کرنا تھا، یہ تینوں جہنمی تھے، میں نے جنتی کر دیے ہیں۔ ٹھنڈا بولے اگر خضر، حضرت موسیٰ کے زمانے والا خضر، کلمہ پڑھنے والا موسیٰ کا چوک میں بیٹھ کر گھر بیٹھوں کو جنتی کر سکتا ہے تو کسی مولوی کو اعتراض نہیں ہوا، تو ہمارے محمد کا بابا فرید تو بندوں کو پاک پتن بلاتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، فرمایا پتر بھی لے دیتے ہیں، پتر بھی لے دیتے ہیں نیا۔ یار یہ چل پڑے نا، اب جب یہ چلے تو ایک دیوار بنائی، جب اس کی دیوار بنائی تو حضرت موسیٰ نے کہا بھئی دیوار کیوں بنائی ہے جبکہ وہ تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلا رہے، اور پتر ہوئے گوڑے نیچے کر کے بیٹھو میرے کہا کے، جب وہ ہمیں کھانا نہیں کھلا رہے تو ہم ان کی دیوار کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ جب جو سوال کیا تو جناب خضر کہنے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ جو کاند ہے نا، لی غلامین یتیمین فی المدینہ، اسی شہر کے اندر دو بچے ہیں یتیم ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا، دونوں بھائی ہیں، یہ دیوار ان کی ہے۔ وَكَانَا تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ ہے، خزانہ۔ یہ کون سا خزانہ تھا؟ یہ کون بتائے گا کون سا خزانہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں تفسیر صحابی رسول کی پڑھنی پڑے، تفسیر ابن عباس اٹھانی پڑے گی، اگر نہ ملے تو میں مجرم ہوں آپ کا، ساری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا اگر آپ کو تفسیر ابن عباس میں یہ خزانہ نہ ملے کہ کون سا خزانہ تھا۔ ابھی نہیں میں بیان کروں گا کون سا ہے، بس مجھے آگے چلنے دے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ دیکھیں آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں تو بس کافی گفتگو ہو گئی، نہیں بات کافی ہو گئی ہے،
آپ کے پیچھے ایک نیا شیڈول ہے, مجھے اجازت بخش دے بس. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اس شہر کے دو بھائی ہیں, یتیم ہیں, یہ دیوار ان کی ہے, یہی رہتے ہیں. اٹس کال دا پریزنٹ, اسے حال کہتے ہیں, حال, یہ حال ہے, حال. کانا تحتہ کنز لہما, اس کے نیچے خزانہ ہے, یہ غیب ہے. بولو, یہ غیب ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یہ کند نہیں بنائی جائے گی تو بچوں کا خزانہ لٹ جائے گا. یہ مستقبل ہے, یہ فیوچر ہے, مستقبل ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, پھر سیاد میرے جانے کے بعد کریں جو بھی کر لیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ ولی تھا. یہ پاسٹ ہے, یہ پاسٹ ہے, ماضی. ولی ہے, نبی نہیں. ولی وہ ہے جو حال پر بھی نظر رکھ رہا ہے, ماضی پر بھی نظر رکھ رہا ہے, غیب پر بھی نظر رکھ رہا ہے, مستقبل پر بھی نظر رکھ رہا ہے, لوح محفوظ کو بھی پڑھ رہا ہے, لکھا ہوا بدل بھی رہا ہے, پتر بھی لے کر دے رہا ہے, جنتی بھی کر رہا ہے. بولو نا. اب اس بندے کی, اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے, عہدہ کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کا. میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا, اللہ کہتا ہے میری خاص رحمت کا صدقہ اسے ملا تھا, اسے میری خاص رحمت سے حصہ ملا تھا, اسے میری خاص رحمت سے ملا. یا اللہ یہ تیری خاص رحمت کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ. تو یا اللہ یہ پھر خدمت کون ہے؟ فرمایا محمد 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 محمد. نہیں بول سکتے, چپ کرو یار. محمد 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 کی تسبیحاں کرتا تھا. میرے نبی کی تسبیح کرنے والے کو تو اتنا علم دے, میرے محمد کو ان پڑھ کیسے بھیجے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی آ رہی سورہ آراف پڑھنا چاہتا ہوں, 7واں سورہ ہے, 130 نمبر آیت پڑھ لوں. ٹھیک ہے, نہیں پڑھ, ٹھیک ہے, نہیں 31 پڑھ لوں. اچھا نہیں پڑھنی, آپ اکیلے ہیں, پیچھے سارا مجمع چپ ہے. 32 پڑھ لوں. ٹوپی والے بزرگ چپ رہ گئے, 7 والے بابا جی ویسے سو رہے ہیں. کیڑی پریشانی ہے, گل نکال لے, جنہوں سرور آ جائے انہیں سونا دے ہے نا. اچھا 133 پڑھ لوں. 33 پر آ گئے ہو سارے, 31 32 چھوڑ دی. چلو لاؤ جی سورہ اعراف کھولو, 7واں سورہ ہے, 133 نمبر آیت آپ کے حصے میں آئی ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَّ. نعت خوانوں کو جیسے گرا یاد ہے نا, ایسے مجھے اپنے کلام پہ گرا قرآن یاد ہے. جتنے شعر آپ کو یاد ہوتے ہیں اتنی آیتیں مجھے یاد آتی ہیں. میرا دل ہوتا ہے مجمع میں جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں پڑھ کے منبر چھوڑا جائے. انتظار کرتا ہوں کسے قرآن سے محبت ہے. کب کھڑا جاتا ہے آپ کے منبر پر قرآن؟ ہے ہی نہیں, ساری رات کے جلسے ہیں, ایک بھی آیت نہیں. آگے یہ سامنے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَّ آیات مفصلات فاستکبروا. نہیں مزہ آیا نا ویل, نہیں پڑھنا نا, پھر
जे थके हो तो मैंने जान दो ना यार। फारशलना अलैहिम, कोई उर्दू पढ़ेगा ऊपर से देख के? आप में से कोई बंदा उत्तों देख के उर्दू पढ़ लेना थोड़े चू? कौन पढ़ेगा? जेड़ा पढ़ेगा वो मैंने दसे ना। कोई उर्दू पढ़ने कोई मुश्किल गल तो नहीं है। उर्दू पढ़ना उत्तों में नहीं पढ़ोगे कोई तो। आओ जी मौलाना साहब, उस्ताद है ना आप, तो फिर मुझे शर्म आएगी, आप मेरे से सीनियर है, मैं कैसे आपको खड़ा करूंगा? चले आए फिर हम, मैं समझूंगा कि आप मुझे सबक दे रहे हैं, ठीक है आ जाए आप यहीं पे रुक जाएं जी, ये ले यहीं पे रुक जाए, यहां से शुरू कर दें, यहां से ए फअरसलना से। माइक पेश करें सयालवी साहब को, फिर सरीशा साहब जरा गाइड करें साहब को। ये माइक ले लें और चेहरा उधर कर लें जरा, हम देख रहे हैं। तो फअरसलना अलैहिम तूफाना, अभी नहीं पढ़ना, बंदे चुप बैठे हुए। चलो अब पढ़े। तो भेजा हमने, बस रुकिएगा, नहीं तो भेजा हमने, यहां हम अल्लाह है। अब सारे बोलो हम कौन है यहां पे? अल्लाह फरमा रहे हमने भेजा, अलैहिम उन पर। उन पर, किन पर? यहां उन फिरौन और उसकी कौम है। फअरसलना अलैहिम तूफाना, क्या माने जी? तो भेजा हमने उन पर तूफान। अल्लाह कहते हैं मैंने फिरौन के मानने वालों पर तूफान भेजा, वल जरादा और टिड्डियां भेजी, वल कुमला और जुमे भेजी, व दफादिया मेंढक भेजे, व दमा खून भेजा, जलाल पर जलाल। ओए मेरे सरदारों, आयाती मुफस्सलात, अटेंशन प्लीज, आयाती मुफस्सलात, जुदा जुदा निशानी। मेरे गजब में अल्लाह के जलाल की निशानियां हैं। अजाब पर अजाब पर अजाब पर अजाब पर अजाब पर अजाब पर अजाब भेज रहा है अल्लाह। अल्लाह कहते हैं फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बुर किया। फिर भी वो सारी कौम करती। शाह जी फिर भी बंदे अकड़ रहे हैं। अल्लाह कहता है अकड़ते। ये नहीं मुझे समझ आ रही कि बंदा जलाल में आ जाए तो बंदे को अकड़ने नहीं देता। ये खुदा हो के कह रहे मैं जलाल में आता हूँ, अजाब भेजता हूँ, वो आगे से अकड़ते हैं। वो बच क्यों जाते थे अल्लाह के जलाल और गजब और उस अजाब से? वो आगे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना तो रहने देते। जिसका दिल करता है आगे पढ़े, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहो। सालवी साहब वल्लम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्जु, और जब उन पर अजाब पड़ता, अल्लाह फरमाता है जदों मैं उन्हां ते अजाब नाज़िल करदा सा ना, जदों ओए काके वो फिरौन वेंदा सी अल्लाह जलाले च ते अजाब आ गया, सारी कौम नूं इकट्ठा करके आंदा सी मर जाएंगे, बचना जी। सारी कौम आंदी सी बचा। उस वेले वो बड़ा तेज सी, अपनी कौम नूं आंदा सी जे बचना जे ते नबी दे दरबार ते जाना पड़ेगा। मौलाना आयत मैं पढ़ता हूं, तर्जुमा आप पढ़े। वल्लम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्जु क़ालू या मूसा, ए मूसा। नहीं मौलाना दोबारा से। वल्लम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज्जु, और जब उन पर अजाब पड़ता, जब उन पर मैं अजाब भेजता तो कहते, सारे इकट्ठे होके कहते या मूसा, ए मूसा, या मूसा, या मूसा। लानती होकर अल्लाह के अजाब से बच जाते थे या मूसा कहकर। हम उम्मती हो के या मोहम्मद कैसे छोड़ो? बोलो जिसे समझ आइए। नारे तकबीर। बोलो ना, नाइम खतीब का ये काम नहीं है, आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। हाँ जी क्या फिर कहूं? फिर कहने पर तो दफ्तरी लगती है आपके यहाँ। आपका नाथ का दोबारा नहीं पलटता जब तक हम दफ्तरी लेके ना उठे। आप मुझे फ्री में कहते हैं फिर पढ़ो। या मूसा उदउ लना रब्बका, ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो। मूसा दुआ मांगने के असी गए। बोलो जिसे समझ आइए। अच्छा बोलो ना, लइन कशफ्ता अन्न रिज्जा, बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दो। लइन कशफ्ता अन्न रिज्जा, आप ठीक पढ़ रहे हैं, मैं वैसे दोबारा सुनना चाह रहा हूं। बेशक अगर
तुम हम पर से अजाब उठा दोगे ओए मेरे सरदारों, दोबारा सुनो फअरसलना अलैहिम तूफाना। अल्लाह कहते हैं हमने अजाब भेजा। हमने, कौन भेज रहा है? ऊंची नहीं बोले। फिरौन हजरत मूसा से कहते हैं ला इन कशफ्ता, ओदी पकड़ आ गई है, तू छुड़ा लेना है। नहीं मैं गलत पढ़ूं, मुझे अभी टोके। ला इन कशफ्ता न रिजा का फिर माना करे। बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दो, तुम हमसे उठाओ अजाब। शाहजी अल्लाह कहते हैं अजाब मैं भेज रहा हूं। मूसा के पास फिरौन ने आके कहा तुमने उठाना है। नहीं नहीं मैं नहीं आगे चल सकता। अल्लाह कहते हैं मेरी पकड़ आई है। फिरौन हो के अंदर अल्लाह दी पकड़ आ गई है, नबी तू छुड़ा ले। आगे कुरान की आयत नहीं आई कि मेरी पकड़ में आने वाला कोई नहीं छुड़ा सकता। आगे 9 दफा अजाब आए, 9 दफा फिरौन मूसा के दरबार पर आए, 9 दफा मूसा ने हाथ उठाए, 9 दफा भेजा हुआ अजाब अल्लाह ने वापिस पलटाकर उसे जिंदा छोड़ा है ताकि जमाने को समझ आ जाए अगर मूसा जैसा नबी फिरौन के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह भेजा हुआ अजाब वापस कर सकता है, तो मोहम्मद जैसा महबूब अगर दुरूद पढ़ने वालों के लिए उठाएगा। बोलो चारी अच के खिलो नारा मारने में खड़ा बदनसीब जो बैठे ना मार नारा में वेखा सारे अंदर। कितनी दफा अज़ाब आए? कितनी दफा मूसा ने छुड़ाया? मामू का पुत्र है, फिरौन है, जानी दुश्मन है, इज्जत का दुश्मन है, माल का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, दीन का दुश्मन है, तौहीद का दुश्मन है, नबुव्वत का दुश्मन है ना, दाढ़ थले आया है। और रुक जाओ, फिर सुनो, दुश्मन है दाढ़ थले आया है। दाढ़ थले दुश्मन आ जाए तो पिछलियां किड़ा कड्डी दिया ने। आए ओए 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 ओए, कौन तरबियत करे ओए, किसकी तरबियत करें ओए, कौन तरबियत लेने के लिए तैयार है ओए? जानी दुश्मन 9 दफा है, 9 दफा मूसा ने दुआ। अच्छा पता आंदा की सी सालवी साहब, ला इन कशफ्ता अन रिजा ला नुमिनन लक, तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे। दोबारा पढ़ो तो हम जरूर, वलम्मा वक़अ नहीं तो ला इन कशफ्ता, बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे। मूसा नु आंदा है ए बचा ले ते असी तेरे मुरीद हो जाएंगे। ये जेड़े बंदे आंदे ने ना असी मुरीद हो जाएंगे, जे इंज हो जाए ते हो जाएंगे, ते जे इंज हो जाए ते हो जाएंगे, ते जे इंज हो जाए ते हो जाएंगे, वो मुरीद नहीं फिरौन ने। बोलो जी समझ आइए, ए मेरी मज कट्टी देवे ते सरकार मैं तुहाडा मुरीद हो जाऊंगा, फिर ते तू कट्टी दा मुरीद है ना भाई। बोलो ना जी समझ आ गई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई सुनो है, सारी जिंदगी का दुश्मन आ गया है और दाढ़ थले आ गया है। इस बात पे तवज्जो करनी है सब। अगर आप वाली नहीं तो मैं छोड़ देता हूं। देखिए मैं बड़े कीमती मोती छोड़कर आगे निकल आया हूं। मैंने अंदाजा लगाया कि वो आप नहीं उसे ले सकते, मैं सोच रहा हूं कि कहीं जाया ना हो जाए। ओ मौलाना, ओ शाहजी, ओ हजरत साहब, अब मैं मजमे की तरफ नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता ये वसूल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। खिदर क्या है, वली है, वो क्या कर रहा है, लोहे महफूज पढ़ रहा है।
लोहे महफूज पढ़ने वाले के इल्म की हमें समझ कोई नहीं आ रही, कितना इल्म है उसके पास, अल्लाह की कितनी मेहरबानी है उस पर, कितनी अता है। ये लोहे महफूज पढ़ रहा है, मोहम्मद खुद लोहे महफूज है। लोह भी तू, ये नून वल कलम ही में मा यस्तरून है ना, वो कलम तो नबी है। हाथ दो गई है मौलवी है कि अल्लाह के कलम को कहते हैं लिख नहीं सकता, और खुदा की लोह को कहते हैं पढ़ नहीं सकता। और मेरा नबी मिंबर पर बैठ के फरमाता है अना मदीना तुल इल्म, मैं मोहम्मद इल्म का शहर हूं, मदीना हूं, जंग नहीं। नहीं, जंग मदीना नहीं कहला सकता ना भाई। मैं अर्ज करता हूं, अरबी में मदीना उसे कहते हैं जहां इंसान की हर जरूरत पूरी हो। कार्डियोलॉजी है इथे तो लाहौर जाना पैंदा है, तो फिर बस्ती हुई ना जंग। जहां इंसान की हर जरूरत पूरी हो उसे मदीना कहते हैं। अना मदीना तुल इल्म का माना है आदम हो या ईसा हो या आखिरी इंसान हो, जिसे इल्म की प्यास है उसकी प्यास मोहम्मद के कदमों से बुझने वाला है। चलो मुझे दे दे, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी, आपने बड़ी शफकत फरमाई, अब मुझे इजाजत बख्श दें, मैं फिर कभी आऊंगा आपके पास। जेब फंसे थे। अच्छा अब मुझे बताएं कि टिड्डियां आई थी? बोलना सारे आई हैं, जुए आई, मेंढक। अच्छा एक की मिसाल दे देता हूं, बात सुने। ये कुरान पाक कौन सा है? हाँ जी, घर है जी, है ना। अगर ए जिहड़ी गल मैं करना पिया, जिहड़ी आयत सालवी साहब पढ़ी है 133 नंबर आयत, ये थले अगर ए गल नहीं ना लिखी ते मैनू टेलीफोन कर देना सनैन, मैं जुबान कट के वादा करना कुरान पढ़ के जुबान कट के तुहानू पार्सल कर देंगा। जंग वाली कह जी शाह झूठ बोल के गए थे, उन्होंने अपनी जुबान कट देती है। ते जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ निकल आए तो फिर तुसी जुबान चला क्यों नहीं रहे? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ है कि ਜਦੋਂ टिड्डी आउंदी सी ना, सारे अजाब इंजी ने, मैं एक दा नाम लेना सिर्फ। ਜਦੋਂ टिड्डी आउंदी सी ना, ਜਦੋਂ टिड्डी आई है इंज आई है कि घर दे अंदर छत भी टिड्डियां नाल भरिया है, दीवारां भी टिड्डियां नाल भरियां ने, फर्श भी टिड्डियां नाल भरिया है, बंदियां दे जुस्से टिड्डियां नाल भर गए ने, बिस्तर टिड्डियां नाल भर गए ने, पानी भी टिड्डियां नाल भर गए ने, ते आटा भी टिड्डियां नाल भर गया है। मरन वाले हो जाते सन फिरौन दे मनन वाले, टिड्डी हुंदी सी, खरबा टिड्डियां इक्को घर च। हुण इत्थे लिखिया है कि घर सांझे सन, ए घर हजरत मूसा दे मुरीद है ते ए नाल ही फिरौन दे मनन वाले दा है, ए मूसा पाक दे मुरीद है, ए नाल ही फिरौन वाले दा है, ए नाल ही हजरत मूसा वाले दा है, ए नाल ही फिर कंधा सांझियां सन। अगली गल इत्थे लिखी, अल्लाह दी कसम, इत्थे लफ्ज ब लफ्ज ये गल लिखी है, तुहाडे घर कुरान पे आए। अगली गल लिखते हैं कि जो टिड्डियां आईयां सन ना, वो एक घर ते अरब खरब दर अरब टिड्डी सी, लेकिन एक टिड्डी भी गलती नाल भी हजरत मूसा दे मुरीद दी कंध ते भी नहीं। अच्छा गल ते सुनो, फिरौन दे मुरीद ते हजरत मूसा दे मुरीद विच की फर्क है? उस फर्क का ना ईमान है। उस फर्क का की ना है कि वो हुंदा दिल च, ईमान किथे हुंदा है? जुबान नाल नहीं टेस्ट हो सकता कि बंदा मोमन है, अख नाल भी नहीं नजर आउंदा ईमान तुहाडा। हाथ नाल फड़ा ईमान, दिल नूं हथ फड़ भी लवां ते नहीं फड़िया जांदा ईमान है कि नहीं है, मैनूं की पता है। ईमान नहीं फड़िया जांदा। वो पुत्र होए काके, कान नाल नहीं सुनिया जाता, नक नाल सूंघिया नहीं जा सकता ईमान।
अकल भी नहीं फड़ सकती यार। असी अकल हकीम लोग अकल नाल वेख के अक्सर दिन तेनों फलानी बीमारी है क्योंकि यह अलामात नजर आ रही ने ना, अकल पड़ जाती है हकीम दी। लेकिन ईमान ना अकल फड़ सकती है, ना हाथ फड़ सकता है, ना अख वेख सकती है, ना नक सूंघ सकता है, ना जुबान चख सकती है। जो साडी अकल नहीं फड़ सकती, ये टिड्डियां को किवें इल्म सी मोमी ने? बोलो ना जिन्हें समझ आइएगा। एक डब्बू केड़ी यूनिवर्सिटी तो पढ़ के आए सन, जिन्हें समझ आइए ठंडा क्यों बोल रहे हो यार? अल्लाह ने मक्के की हिफाजत वास्ते बैतुल्लाह वास्ते अबाबील कर ले सन। शाह जी अगर ये जुमला, मौलाना आप मेरा सबक सुन रहे हैं, सनाउल्लाह पानीपती मुफस्सिर का नाम है और तफसीर का नाम तफसीर मज़हरी है। अगर ये जुमला उसमें सूरह फील के नीचे नहीं लिखा, मुझे बता दे, मैं सारी उम्र मिंबर छोड़ दूंगा, कहीं मिंबर रसूल पर नहीं बैठूंगा, ये मेरा वादा रहा। लिखते हैं कि वो अबाबील जमीन पर उतरे थे, उन्होंने रेत के टिब्बों से कंकर उठाए थे, जिन कंकरों पर अबरहा के एक एक फौजी का नाम लिखा हुआ था। अबाबील वो कंकर उठाता था नाम पढ़ के, फिर उसी फौजी के सर पे आके रखता था। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं? मुस्तफा के डेरे के बाहर एक खोता खड़ा होता था, उसका नाम हजरत याफूर था। मोहम्मद फरमाते थे, याफूर मेरे फलाने गुलाम को लेकर आ। उसने कभी किसी से नहीं पूछा था उसका घर कहां पर है, इस वक्त वो कहां पे मिलेगा। कई सौ साल पहले तुब्बा अब्दुल हमीरी ने कोठी मुस्तफा की मदीने में तैयार कर दी थी। हिजरत के दिन जब मुस्तफा की सवारी मदीने में आई, मदीने वालों ने डाची की बुहार को हाथ डाला। मोहम्मद ने फरमाया रुक जाओ, छोड़ो, इसे इल्म है मोहम्मद ने कहां जाना है। मुझे बताइए डाची कहां से पढ़ के आई, वो खोता कहां से पढ़ कर आया, ये अबाबील कहां से पढ़ के आ गए, ये जुआ किस यूनिवर्सिटी से फादल है। आप जो बैठे हो, ये टिबिया कौन से मदरसे पढ़ी है? सारी दुनिया के मौलवी एक जवाब देंगे, अरसला अरसलना, अरसला अरसलना, अरसला खुदा की भेजी हुई है। और जो खुदा न टिड्डी अनपढ़ भेजे, न जुआ अनपढ़ भेजे, न मेंढक अनपढ़ भेजे, वो हुसैन के नाना को अनपढ़ कैसे भेजेगा? भाई अभी तो तेरे नबी की बारी आने लगी है। अल्लाह हर नबी को इल्म दे रहा है, लेकिन एक ब्रैकेट लगा के देता है अल्लाह। हर नबी का इल्म एक ब्रैकेट में है, एक दायरे में है। आप कहें तो मैं पढ़ूं। फरमाया अल्लमा आदमल अस्मा का दायरा, आदम को इल्मे अस्मा दिया गया है, ये दायरा है, ये हद है अस्मा की। उल्लिम्ना मंतिका तैर, सुलेमान को परिंदों की बोलियों की हद लगी, दायरा लग गया, परिंदों की बोलियों का इल्म है। युअल्लिमु का यूसुफ मैंने आपको इल्म दिया, मिन तावीलिल अहादीस, यूसुफ ख्वाब की तबीर की ब्रैकेट लगा रहा, जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हूं। अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, खिदर को लदुन्नी की ब्रैकेट, कभी उदार हो गया कभी लदुन्नी पर बात करेंगे। ये इल्म लदुन्नी क्या है? इल्म लदुन्नी की हद लगी। सारे नबियों को हद लगाकर देने वाला अल्लाह जब आपके नबी की बारी आ गई तो ऐलान किया, अल्लामा का मालम तकुन तालम, मोहम्मद सारी हदें तोड़ कर तुझे इल्म दिया। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह।